یورپ کے اندر ایک آدمی مسلمان ہوا، اس سے پوچھا تیرے اسلام لانے کی وجہ کیا، کون سی چیز نے تجھے متاثر کیا؟ کہنے لگا تمہارے نبی کی زندگی کے ایک واقعے نے مجھے متاثر کر دیا۔ کیا واقعہ؟ کہ تمہارے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک باپ آیا اور رحمت والے نبی کے سامنے آ کے رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے میرے بچے کے بارے میں خبر کوئی نہیں، میرا بچہ گم ہو گیا۔ نبوت والے نبی تیرے دربار میں آیا، آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ کہ آپ ہاتھ اٹھا کے میرے بچے کے لیے دعا فرما دے تاکہ مجھے میرا بچہ مل جائے، گھر والے سکون میں آ جائے۔ ابھی نبی علیہ السلام نے باپ کا دکھڑا سن کے ہاتھ اٹھائے تھے، اتنی دیر میں آپ علیہ السلام کی مجلس سے جوان اٹھ کے کہنے لگا کملی والے، جس بچے کے بارے میں یہ آپ سے دعا کرانے آیا، اسی کی شکل کا ملتا جلتا بچہ میں نے مدینے کی گلی میں کھیلتے دیکھا ہے، پہلے پتہ کرا لیجئے، اسے بھیج دیجئے یا اس بچے کو منگوا لیجئے، کیا پتا وہ کھیلنے والا اس کا بچہ ہو اور اس کو بچہ ملے، اسے سکون آ جائے۔ اتنا کہنا تھا، صحابی کا اشارہ نوجوان کا کرنا تھا، باپ دعا کرانا بھول گیا، دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی شفقت اور محبت کو بےتاب دیکھا، آواز دے کے فرمایا ادھر آ۔ اللہ کے نبی جی حکم فرمائے کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہے مدینے کی گلی میں میرے شکل جیسا بچہ کھیل رہا ہے، کیا پتا میرا بچہ ہو؟ فرمایا بیٹے کی محبت نے تجھے اتنا بےتاب کر دیا؟ جی اللہ کے نبی، فرمایا میں جانے سے تجھے منع نہیں کرتا، بس اتنا مجھے بتا دے اگر بالفرض جہاں تو جا کے بچے کو تلاش کرے وہ بچہ تیرا ہی ہو تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں باہیں پھیلا دوں گا، آواز دوں گا او میرا بیٹا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کرے گا؟ کہ میرا بیٹا ہوا میرے قریب آئے گا، میں گود میں اٹھاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا، چوموں گا، ماتھے پہ پیار کروں گا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بے شک بیٹا تیرا کیوں نہ ہو، تجھے مل جائے، میں محمد تجھے گود میں اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، بیٹا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، مدینے کی گلی میں بچے کو پیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جملہ میرے نبی پاک کا سن کے جوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کملی والے میرا بیٹا نہ کہوں، گود میں نہ اٹھاؤں، پیار نہ کروں۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، جو پیار محبت کرنا گھر جا کے کر لینا، اللہ کے نبی وہاں کیوں نہ کرو؟ آپ نے فرمایا اس جوان کی زبان سے تو نے سنا کوئی نہیں، وہ کہہ رہے میں نے مدینے کے بچوں میں اس بچے کو کھیلتے دیکھا، کیا پتا وہ تیرا ہی بچہ ہو، مدینے کے بچوں میں کھیل رہا ہو، مدینے والوں کے بچوں میں کھیل رہا ہو، تو اپنے بچے کو دیکھ کے کہے گا اوہ میرا بیٹا، تیرا بیٹا۔ یہ آواز سن کے کیا پتا ان بچوں میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو، اسے اپنا ابا یاد آ جائے، تو یتیم کو گود میں اٹھا لائے، اسے پیار کرے، اور یتیم تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے، کاش میرا ابا ہوتا، مجھے بیٹا کہتا، مجھے گود میں اٹھاتا، مجھے پیار کرتا۔ کسی یتیم کا دل ٹوٹ جائے، میں محمد اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس چیز نے مجھے متاثر کیا، میں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ آج پوری میرے نبی کی مبارک زندگی آپ کے میرے سامنے ہے، صبح و شام میرے نبی کی زندگی سنتے ہو، صبح و شام میرے نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہو، لیکن میرے عزیزوں ٹس سے مس نہیں ہوتے، کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، احساس زندگی نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے کس لیے بھیجا؟ میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کی ضمانت لے کے آئے، مبارک زندگی سامنے لے کے آئے۔ میرے نبی کی گھریلو زندگی بھی آپ کے سامنے، ازواجی زندگی بھی آپ کے سامنے، بچیوں سے سلوک بھی آپ کے سامنے، اپنے یاروں سے سلوک بھی آپ کے سامنے، رشتہ داروں سے سلوک بھی آپ کے سامنے، اپنے پڑوسیوں سے سلوک بھی آپ کے سامنے، غیروں سے سلوک بھی آپ کے سامنے۔ میرے عزیزوں، جنہوں نے دسترخوان بچھایا ان کے ساتھ بھی برتاؤ ایسا کر کے دکھایا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ جنہوں نے کانٹے بچھائے ان کے ساتھ بھی برتاؤ جو کیا وہ آپ کے سامنے۔
میرے عزیزو جو سارے رستے حضور کو بکتی گئی تھی، نبی اس کی گٹھڑی اٹھا کے لے کے گئے۔ محمد کا وہ اخلاق بھی تمہارے سامنے، جو عورت میرے نبی پہ روزانہ کچرا ڈالا کرتی تھی، ایک دن اس نے کچرا نہ ڈالا، حضور انتظار میں کھڑے ہیں، دروازہ بجا دیا، اللہ اکبر، اس بوڑھی ماں کی چھوٹی سی بچی نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا، یہ تو وہی محمد آ گئے جس پہ کچرے کی ٹوکری اٹھا کے اماں ڈالا کرتی تھی۔ اماں آج وہی محمد آ گئے، لگتا ہے تیرے سے بدلہ لیں گے۔ چھلانگ ماری چرپائی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گئی، بچی نے دروازہ کھولا، اللہ اکبر، حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اماں میری بوڑھی ہے، اللہ اکبر، جوانوں کی طاقت والا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتی، میری اماں نے جو کچرا ڈالا غفلت سے آج بیمار پڑی ہے۔ کملی والے، آپ کو تو اللہ نے اعلیٰ اخلاق دے کے بھیجا، بچی کے کہنے پر نبوت کی آنکھوں میں، بچی کے سننے پر نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ فرمایا کہاں ہے تیری ماں، میرے سے کیوں ڈر گئی؟ اس عورت سے کہو میرے سے نہ ڈر، میں تو اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکا کر ہمڑ دستے میں کوٹ کر پکا کے کھایا کرتی تھی۔ تجھے کیا پتا، میں آیا اللہ کا قرآن لے کے آیا، محمد کائنات کے انسانوں کے لیے زحمت نہیں بن کے آیا بلکہ رحمت بن کے آیا۔ آج ساری چیزیں میرے عزیزوں تیرے میرے گھر میں موجود ہیں۔ میرے عزیزوں پہلے ہاتھ والے پنکھے چلا کرتے تھے، پھر چھتوں کے پیڈسٹل دوسرے فین آ گئے، بجلی جانے کے بعد بھی پرواہ کوئی نہیں، دوسرے پنکھے آ گئے۔ تم نے رات کا آرام تو سوچا، آخرت کے آرام کے بارے میں کبھی نہ سوچا۔ رات تو میرے عزیزوں مچھر مکھیوں پسینے میں کٹ جائے گی، آخرت کے دن رات گزارنا مشکل ہو جائیں گے، آخرت کی گھڑیاں گزارنا مشکل ہو جائیں گی۔ اس وقت سب سے بڑا المیہ میں بار بار زور دیتا ہوں، بڑے بھی اس کی تائید کریں گے، میرے عزیزو اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن میرے عزیزو اولاد کو بھی تم قربان کر رہے ہو، اولاد کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے قربان کر رہے ہو۔ میرے عزیزو اتنے بیٹھے ہو، صبح اذان ہوتی ہے کھیتوں میں نکل جاتے ہو، 1 بجے واپس آتے ہو، پھر تمہیں جانوروں کے چارے کی پریشانی، ان کے لیے چارہ بناتے ہو، پھر دودھ دونے کی پریشانی، گوالے بن کے دکانوں پہ دودھ دے کے آتے ہو، تمہاری ساری رات ایسے گزر جاتی ہے، نہ اولاد نے ماں باپ کا منہ دیکھا، نہ ماں باپ نے اولاد کا منہ دیکھا۔ سب سے بڑا المیہ یہ آج ہم نے اپنی اولاد کو دوسروں کی گود میں دے دیا، وہ تو میرے عزیزو تمہیں ABC سکھائیں گے، تمہیں 1 2 3 سکھائیں گے، تمہیں ممی پپا ڈیڈی سکھائیں گے، اللہ کی قسم خاندان کی پیار و محبت نہیں بنے گی۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنی اولاد کو دو، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو دو۔ باپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے، ماں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے۔ آج میرے عزیزو موبائل کو گالیاں دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ تم نے اپنی اولاد کو فارغ چھوڑا، تمہارے بچوں کے ہاتھ میں یہود و نصارہ کا کرتوت آ گیا، تمہارے بچوں کے ہاتھ میں ناکامی کا ٹکٹ آ گیا۔ ہمارے امی ابا نے تو نہیں چھوڑا، اللہ کا شکر ہے آج بھی قرآن سے وابستگی ہے۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا۔ آج دیکھو ابن ستار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آج جانشین میرے عزیزو شاہ جمالی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی میرے عزیزو نصیحت نہیں پکڑو گے تو کب پکڑو گے؟ کہاں تک مال کی حوث میں رہو گے، مال کے چکر میں رہو گے کہ مال چمکاتا ہے۔ مال آدمی کو اوپر لے جاتا ہے، لیکن آدمی مال کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آدمی مال کو اوپر نہیں لے کے جاتا۔ اوپر تو وہی مال جائے گا جو اللہ کے رستے میں دے دیا، اوپر تو وہی مال جائے گا بیوہ کو چادر بنا کے دے دی، اوپر تو وہی مال جائے گا یتیم کی بچی کا رشتہ کروا دیا، اوپر تو وہی مال جائے گا اللہ کے قرآن کے لیے دے دیا، مدارس مساجد کے لیے دے دیا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، خادمہ کہنے لگی گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، پیسے دیے، فرمایا جا گوشت بنا لے۔ خادمہ گوشت دے کے آئی، ہنڈیا چڑھائی، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچھا دیا، برتن میں سالن رکھ دیا۔ خادمہ
خادمہ نے روٹیاں رکھ دی، سالن کی طرف ہاتھ بڑھایا، واپس کھینچ لیا، فرمایا مجھے بتا محلے میں فلانے مکان میں یتیم رہتا ہے، اس کا کیا بنا؟ خادمہ کہنے لگی اس یتیم کا تو وہی حال ہے، مل گئی کھا لی، نہ ملا تو شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ گوشت کا برتن اٹھایا، فرمایا جا پہلے اس یتیم کے گھر میں دے آ۔ وہ خادمہ رو کے کہنے لگی کتنے دن ہو گئے کوئی اچھا سالن نہیں بنا، آج بنا تو کھانے سے انکار کر دیا۔ آسمان کی طرف دیکھا، داؤد تائی نے رونے لگ گئے، فرمایا میں نے تجھے کہا جا کے یہ یتیم کے گھر میں دے آ۔ اللہ اکبر۔ خادمہ کہنے لگی اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے کھلائے گی، پخانے کے ذریعے باہر آ جائے گا، نیچے آ جائے گا، یتیم کے پیٹ میں چلا گیا تو سیدھا عرش معلیٰ پہ پہنچ جائے گا۔ بس اللہ جل شانہ میرے بھائیوں جو کہا اس کو قبول فرمائے۔ فکر کر لو تھوڑی سی، ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہے، قرآن کی دولت ہمارے گھر میں موجود نہیں، قرآن کی دولت ہمارے بچوں کے سینوں میں موجود کوئی نہیں۔ اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، مخلوق خدا کی خدمت سے جتنی رغبت ہوگی اللہ اتنی ہی کامیابی کے رستے کھولیں گے۔ کہ آپ کا جامع حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، دو نسبتیں ہیں، حسین بھی اور علی بھی، خاندان نبوت سے دو نسبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کا ادارہ آپ کے علاقے میں ہر سال الحمدللہ اپنی کارکردگی بچوں کے قرآن سینے میں اتارنے یا اترنے کی صورت میں آپ کو دیتا ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ ایک بچے نے مدرسے کی حساب سے ایک بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا، حافظ بن گیا، یہ کھاتے میں لکھ دیا گیا۔ اب بھائی اس کی نصیب، اس کی مرضی، اسے سنبھال لے یا ضائع کرے، لیکن والدین کے ساتھ جو وعدے ہیں اللہ نے پورے فرما دیے ہیں۔ تو بھائیو کچھ بچوں نے ششماہی امتحان دیے، کامیاب ہوئے، بچے کی دستار بندی بھی ہوگی، انہیں انعامات بھی ملیں گے۔ 20 کے قریب مسافر تعداد ہے یہاں پر، بچوں کی دن رات ان کا قیام ہے، کھانا پینا بذمہ مدرسے ہے، اور اتنے بڑے حضرات تشریف اس وقت لائے ہوئے ہیں۔ ہماری تو ایک جسارت ہے کہ ان کے آگے بات کر رہے ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔